السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ اس وقت موجودہ حکومت جو برسر اقتدار ہے، پی ڈی ایم کی حکومت، مرکزی حکومت، اس کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے جس کو وہ بار بار بیان کر رہے ہیں، وہ شاید ایک تو ممکنہ لانگ مارچ ہے اور دوسرا مبینہ آڈیو لیکس ہیں۔ اب یہ مبینہ آڈیو لیکس اتنا ذہن پر سوار ہیں اس حکومت کے کہ جس کو دیکھو اسی کی گفتگو کرتا ہے۔ اب ذرا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان آڈیو لیکس کی اصل حیثیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ جو گفتگو سامنے آئی وہ قابل اعتراض ہے، اس پر تنقید ہو سکتی ہے، اس پہ کئی سوالات اٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ صرف اس وقت لیا جا سکتا ہے جب اس کی اتھینٹسٹی معلوم ہو۔ کوئی میڈیا چینل، کوئی ذرائع ابلاغ کا معتبر ذریعہ ایسا نہیں ہوگا جو اس آڈیوز کو چلانے کے بعد یا چلاتے وقت یا اس کا ذکر کرتے وقت اس کے ساتھ مبینہ کا لفظ استعمال نہ کرے۔ مبینہ مطلب یہ ہمیں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ آڈیو لیکس اصلی ہیں بھی، یہ آڈیوز اصلی ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو ایسی چیز کو اس وقت ہماری مرکزی حکومت نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کتنے دن یہ ہتھیار چلے گا؟ اور دوسرا جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ممکنہ لانگ مارچ کا ہے۔ 25 کلومیٹر کی یہ حکومت جو مرکز میں ہے، چاروں طرف سے 1100 کنٹینرز کے ساتھ سیل ہو چکی ہے، وفاقی دارالحکومت بند ہے، اور اس کے باوجود وفاقی دارالحکومت کے اندر وفاقی وزیر داخلہ کے لیے پنجاب کا محکمہ اینٹی کرپشن چھاپے مان رہا ہے۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں جو ناقابل ضمانت ہیں، لیکن شاید رانا ثناء اللہ صاحب کو نہیں پتا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب وہی رانا ثناء اللہ ہیں جو عمران خان کو بار بار پریس کانفرنسز میں اس بات پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ 25 اپریل کے بعد آپ پشاور بھاگ گئے تھے ورنہ آپ کو گرفتار کر لیا تھا، آپ اتنے بزدل تھے۔ تو یہ تضادات جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور جو معاملات اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، مین اسٹریم میڈیا بھی جن کے پیچھے لگا ہوا ہے، مجبوری ہے کہ سیاست میں اہم ترین شخصیات اسی پر بات کر رہی ہیں، وہاں دب کے رہ گیا ہے معاملہ کہ معیشت کہاں جا رہی ہے، مہنگائی کس سطح پر موجود ہے، سیلاب متاثرین کا اس وقت کیا حال ہے۔ ذرا سنیں آج شہباز شریف صاحب اپنے جو ان کا کیس ہے منی لانڈرنگ کا، مبینہ منی لانڈرنگ کا، اس کے لیے پیش ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور کیا کہا۔ وزیر اعظم کا یہ بیانیہ ہے کہ آڈیو لیکس میں جو باتیں آئی ہیں انہوں نے اس کو حقیقت بھی تسلیم کر لیا اور اس پر سزا دینے کی بات کریں گے۔ مریم صاحبہ تو کہتی ہیں کہ عمران خان سے ان آڈیوز کے بعد یہ فتنہ ہے، اس سے مذاکرات نہیں کریں، اس کو نشان عبرت بنانا ہوگا۔ وہ گفتگو میں آپ کو سناتا، لیکن میں خواجہ آصف صاحب کی گفتگو آپ کو سناتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب بھی اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہ باتیں اگر کوئی اپوزیشن میں بیٹھا ہوا شخص کر رہا ہوتا تو میں ضرور اس کو تھوڑا سا ویٹیج بھی دیتا، لیکن حکومت کے اندر چاہے وہ وزیر اعظم ہوں یا ان کے وزراء ہوں یا حکومت کی اہم ترین شخصیات ہوں، جب وہ یہ باتیں کر رہے ہوں اور کارروائی نہ کر رہے ہوں تو کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ جب آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص کرپشن میں ملوث ہے، اس کے ساتھی کرپشن میں ملوث ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ملک کو فتنے کی نظر کر رہا ہے، وہ انتشار پیدا کر رہا ہے، تو کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ کارروائی اس لیے نہیں کرتے کہ پولیٹیکل مینڈیٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ضرورت پڑے کہ آپ کو ملک کو اگر مسائل سے نکالنا ہے تو فوری الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ بہرحال معاملہ رکھتے ہیں اپنے مہمانوں کے سامنے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے JUIF کے، حکومتی اتحاد کی اہم جماعت ہے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا۔ علی افضل صاحی صاحب، رہنما تحریک انصاف، صوبائی وزیر مواصلات پنجاب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور محترم جناب اطہر کاظمی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، اطہر کاظمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح کی گفتگو اس وقت PDM کے وزراء بشمول وزیر اعظم کر رہے ہیں، کیا حکومتیں اس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں معاملات پر یا وہ ایکشن لیتی ہیں جب آپ بتا رہے ہیں پوری قوم کو تیقن کے ساتھ کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، سازش ہے، جھوٹا ہے، کرپٹ ہے، اس کے ساتھی کرپٹ ہیں، تو ہم توقع کریں گے کہ آپ کارروائی کریں، مگر حکومت کارروائی نہیں کر رہی، مگر صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ نقصان دہ ہے حکومت کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ محترم، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا جو کہ اب آپ حکومت کے بارے میں جو فرما رہے ہیں۔ یہ تو 4 سال پہلے کیا ہو رہا تھا؟ 4 سال پہلے بھی تو یہی کچھ ہو رہا تھا، وہ بھی لوگوں کے اسی طرح سے نام رکھے جا رہے تھے، اسی طرح سے گالیاں دی جا رہی تھی، اسی طرح سے چور ڈاکو کے القابات دیے جا رہے تھے۔ اس وقت بھی یہ کارروائی نہیں ہو رہی تھی، تو معاملہ جو ہے نا یہ ایک طرح سے کلچرل سمجھ لیجئے۔ اس کلچر میں جو نا اس کا آپ سمجھ لیں کہ اس پاور کلچر میں بیٹھے ہوئے لوگ اسی طرح سے کیا کرتے ہیں، بھلے وہ عمران خان صاحب ہو۔ عمران خان صاحب کو آج آپ کچھ نہیں کہہ رہے، جب یا اس وقت بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہوں گے جس وقت جب وہ کیا کرتے تھے۔
یا چور ڈاکو جو نا اس وقت ان کی جب اسلام قبول کر لیتے تھے ان کے ساتھ شامل ہو کے. تو یہ آج جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے تو اس کے اوپر کارروائی اگر کرنی ہے تو اس کا انتظار کریے, ممکن ہے کارروائی کریں ان کے پاس اگر ثبوت ہیں. اور اگر اس حوالے سے جو آڈیو لیک آئی ہے کسی کو تحفظات ہیں تو بھجوا دیجیے اس کو فرانزک کے لیے, دونوں طرف میں سے کوئی بھی بھجوا دے. تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ جو ہے جو جس طرح سے آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں, یہ سوالات اٹھانے کے لیے نون کا بھی ایک دوست بیٹھا ہوا ہوتا تاکہ وہ اس کو رسپونڈ کر سکتے. جس معاملے میں یا کم از کم جو ہے نا وہ ریلیونٹ آدمی جو ہے وہ اس وقت وہی ہوتا. اور ایک طرف اگر پی ٹی آئی سے کوئی دوست آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ کی پارٹی حکومت کا حصہ ہے, تو حکومت میری پارٹی حکومت کا حصہ ہو سکتی ہے, مگر اس وقت جو کچھ آپ نے جو ایلیگیشن لگائے ہیں وہ حکومت کے اس حصے کے اوپر ہے, اس بڑے حصے کے اوپر ہے جس کا تعلق جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ پراپر پارٹی آپ کی حکومت مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے نے باقاعدہ اس پر لانگ مارچ کیا تھا. تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ مہنگائی کم ہوتی, لوگوں کو کچھ ریلیف مل رہا ہوتا. اس کے بجائے آپ کی حکومت کا فوکس وہ آڈیوز ہیں جن کی کوئی تحقیق نہیں ہے. تو اس پر آپ لوگوں کو پریشانی ہے؟ اس سے پہلے سن لیجیے اس سے پہلے جو حکومت آئی تھی وہ اس نام پہ آئی تھی کہ انہوں نے چور و ڈاکوؤں کو ختم کرنا ہے, اور 4 سال تک وہ اسی نام پہ رہے. وہ آج تک بھی جو نا یہ نام لے کے جا رہے ہیں. تو کتنی جو نا پیش قدمی ہوئی تھی. ظاہر ہے اس سسٹم کے اندر آپ کی پیش قدمی کی ایک حد ہوا کرتی. آپ نے خود جو ہے نا انٹرو میں کہہ دیا کہ 25 کلومیٹر کی یہ حکومت ہے. تو 25 کلومیٹر پہ تو مہنگائی جو ہے نا وہ تو ویسے ہی 25 کلومیٹر میں شاید اتنی فیل نہیں ہوتی جتنی باقی عام عوام کو ہوتی ہے. باقی ریمیننگ 25 کلومیٹر پہ کن کی حکومت ہے؟ کیا 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ سارا اختیار جو ہے صوبوں کے پاس نہیں ہے؟ کیا باقی ریمیننگ 25 کلومیٹر پہ مہنگائی ختم ہو گئی, یا وہاں پہ امن امان کا جو ہے نا وہ دورہ ہے, یا وہاں پہ جو ہے نا وہ چوری ڈکیتیاں ختم ہو گئی, یا وہاں پہ کرپشن ختم ہو گئی؟ تو آپ ریمیننگ جو 25 کلومیٹر ہیں ان کو بھی سامنے رکھیے, پورے کلچر کو رکھیے سامنے ہے کیا آپ کے پاس. یا پھر اگر آپ حال کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ماضی قریب کی بات بھی کریے کہ اس سے پہلے ماضی قریب میں کیا ہوا کرتا تھا یا کیا ہو رہا تھا. اس وقت کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ کیا اس وقت مہنگائی نہیں تھی؟ اب مقابلہ کرنا ہے تو وہ اس طرح سے تو مقابلہ نہ کریے نا کہ اس میں جو ہے نا کہ وہ 4 سال جو ہے. نہیں سر, میں مقابلہ نہیں کر رہا, آپ بڑے بہت محترم میرے, میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی حکومت آئی تھی کہ آپ ان سے بہتر, یہ ساری چیزیں پریشان کن ہیں, یہ ساری چیزیں پریشان کن ہیں. مگر کسی ایک میری بات سن لیجئے نا, آپ اس کے لیے مناسب جو ہے نا وہ ان شرکاء کی تقسیم جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے. جب کسی ایک پہ آپ نے الزام لگایا ہے, جب آپ کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مناسب لوگ ہونے چاہیے. اچھا میں آگے بڑھتا ہوں. آپ لوگ جو ہے نا بظاہر پروفیشنل ہیں, میری بات سن لیجئے پوری بات. بظاہر پروفیشنل لوگ ہیں نا, پروفیشنل لوگوں کو اس طرح سے معاملے میں فریق نہیں ہونا چاہیے. آپ کا انٹرو جو ہے وہ اس پروفیشنلزم سے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا. آپ بات کریے, آپ سوال اٹھائیے. مہنگائی ہے, بہت مہنگائی ہے, بہت خرابیاں ہیں, مگر یہ خرابیاں جو ہے نا یہ کب نہیں تھی یہ بھی دیکھ لیجئے. 25 کلومیٹر سے باہر بھی ہیں شاید, یہ بھی دیکھ لیجئے. یہ جو ہے نا وہ سر آپ نے میرے پروفیشنلزم پر سوال اٹھا دیا. اب مجھے بتائیں نا کہ آپ جس بنیاد پر میں نے انٹرو سنا ہے نا, میں نے سنا انٹرو نا, تو پھر اس لیے کیونکہ جب آپ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر ہم بھی سوال اٹھاتے ہیں نا. تو سر سوال اٹھانا جو ہے وہ چلیں آپ سمجھتے ہیں سوال اٹھانا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی پسند کا ہونا چاہیے. بری بات نہیں ہے, مگر اس کا جواب دینے کے لیے مناسب لوگ ہونے چاہیے. اس کے لیے جو اس اینڈ پہ لوگ ہونے چاہیے جس اینڈ پہ اس کا جواب دینے والا خود موجود ہو یا اس کا کوئی نمائندہ موجود ہو. اچھا میں صرف آپ سے اتنا پوچھ کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو طرز عمل ہے حکومت کا آڈیوز پر خاص طور پر کہ اس کی کوئی تحقیق نہیں کرائی گئی لیکن ایک نیریٹو بنا لیا گیا اور بہت تیقن کے ساتھ اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ آپ کی پارٹی حکومت کا حصہ ہے, آپ حکومت ہیں. بات یہ کہ کیا یہ حکومت نے جاری کی ہیں یہ ویڈیو یا آڈیوز جو ہے وہ کہیں تیسری جگہ سے آئی ہیں, اور اس کو جو ہے وہ میرے جو اب تک جو میرا پرسپشن ہے جو میں فیل کر رہا ہوں اس کو پی ٹی آئی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی پراپرلی. اور سٹل جو ہے نا میں آفر کر رہا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے بھی, حالانکہ میں نے ان سے کوئی کنسنٹ نہیں لی یا میں اس طرح سے پارٹ آف گورنمنٹ نہیں ہوں,
بیٹھا ہوا نہیں ہوں، نہ ان کا ترجمان ہوں، مگر اسٹل میں آفر کر رہا ہوں کہ اس کو فرنزک کے لیے بھجوا دیجیے، یا اس سے پہلے بھی جتنے بھی ڈسپیوٹڈ آڈیو ویڈیوز ہیں ان کو بھی بھجوا دیجیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا علی افضل سعید صاحب، آپ تو صوبائی وزیر مواصلات بھی ہیں، تو کیا ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو فورنزک کر سکتے ہیں؟ پنجاب میں ایسے لیبارٹریز ہیں، ایسی سہولیات موجود ہیں، یا یہی ہے کہ اس کو باہر بھیجنا پڑے گا اور پھر اس کا فورنزک کرایا جائے گا؟ اپنے طور پر آپ کی پارٹی پر یہ الزامات لگ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی کیا کوششیں ہیں اس پر؟ جی اچھا مسعود رضا صاحب، ایک تو میں منسٹر فار کمیونیکیشن اینڈ ورکس ہوں، یہ مواصلات و تعمیرات کی وزارت ہے، سو یہ میری وزارت کا تو ڈومین نہیں بنتا کہ یا میری وزارت کے ڈومین میں تو کوئی ایسا ادارہ نہیں آتا۔ اچھا وہ مواصلات میں ہمارے دانش میں مواصلات میں جو ہے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے وہاں پر شاید مختلف ہوگا، فرمائیے۔ جی جی، لیکن ہاں یہ بالکل اس میں یہ ہائی وے اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی حد تک ہے، بٹ بالکل پاکستان میں بھی فورینزک کی سہولیات موجود ہیں، لیکن کیونکہ اس پہ شاید جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ٹرسٹ لیول اتنا نہیں ہے، تو اس میں بالکل جو سینیٹر صاحب نے بات کی میں اس کو انڈورس بھی کرتا ہوں، اور میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ شاید یہی اس کا جو واحد پلازیبل حل ہے وہ یہی ہے کہ اس کا ایک کسی انٹرنیشنل فرم سے فورینزک کروا لیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جو جتنی آڈیوز آئی ہیں، یہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ بھی فیس بک پہ بھی میاں صاحبان کی آڈیوز بھی چل رہی ہیں، تو یہ تو بہت آئی تھنک اس کے لیے کوئی آپ کو بہت پروفیشنل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جس طرح کی آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ تو کوئی بچے بھی 3-4 کلپس جوڑ کے یہ بنا سکتے ہیں، اور جو عمومی طور پہ اس ٹائم آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، بہت سیریس سیکیورٹی بریچ ہے۔ پہلے تو اس کے 2 میجر ایسپیکٹس ہیں جن کو دیکھا جانا چاہیے، ایک تو یہ کہ یہ کون ریکارڈنگ کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی ریکارڈنگ کر رہا تھا تو یہ ریکارڈنگز لیک کیسے ہوگی، اس کے جو ڈومین سے یہ باہر کیسے نکل گئی۔ سو یہ بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جن کے آنسرز ہمیں چاہیے ہوں گے، کہ میرے خیال سے تو یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے۔ اچھا اظہر کاظمی صاحب، میں نے آج وزیر اعظم صاحب کو یہ سنا تو شدت سے یہ خیال پھر آیا کہ آج وزیر اعظم صاحب کو شاید اس بات پر زیادہ متفکر ہونا چاہیے تھا کہ ان کا آفس بگڈ ہے، ان سے پہلے بھی یہ آفس بگڈ تھا، ان کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، نہ جانے یہ کتنا بڑا ایشو بن سکتا ہے اگر یہ بہت حساس قسم کی معلومات ہیں اور لوگوں کے پاس بیرون ملک بھی گئی ہوں گی۔ واللہ عالم یہ کوئی سیف معاملہ نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم کا فوکس صرف عمران خان ہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ خوف ہے جو حکومت کے سر پہ سوار ہے۔ دیکھیں عمران خان ان کے سیاسی حریف ہیں، آپ یہی بات ہم عمران خان صاحب کے بھی حوالے سے کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بھی ہر جلسے میں ہر تقریر میں انہی لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، پی ڈی ایم کا ذکر ہوتا ہے، ان کے رہنماؤں کا ذکر ہوتا ہے، اور حکومت والوں کا ان کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز میں عمران خان صاحب کا ذکر کریں۔ لیکن یہاں پہ فرق آتا ہے مسعود بھائی، فرق یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس وقت اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وزیر اعظم اس وقت پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جمہوری اتحاد کے وزیر اعظم ہیں، ساری جماعتیں اس کے اندر شامل ہیں، اور انہوں نے 3 سال ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ ناتجربہ کاروں کی حکومت ہے، ملک انہوں نے برباد کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا، ہم آئیں گے تو چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو اب جب یہ وزیر اعظم آئے ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم کی آڈیو لیک ہوتی ہے، اگر اس کی کمیونیکیشن محفوظ نہیں ہے تو یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے کہ وہ اس حوالے سے انکوائری کروائیں، انکوائری کا نتیجہ بھی آئے گا۔ لیکن ابھی تک انہوں نے کتنے لوگوں سے جواب طلبی کی ہے؟ کوئی محکمہ تو ہوگا نا جو اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کی کمیونیکیشن کو سیکیور کرنے کے لیے کتنے ہیڈز رول ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو کہا ہے کہ جناب اس کو معطل کر دیا ہے، اس کو میں نے یہاں سے جواب طلبی کر لی ہے۔ تو اس کو یوز کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، لیکن یہ پکچر بگر ہے، خان صاحب ہو جائیں یا موجودہ حکومت ہو جائے، ان کو اس سے نکلنا پڑے گا۔ دیکھیں اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی گفتگو جو ہے وہ فار سیل ہے، کبھی وہ 180 بٹ کوئن مانگتے ہیں، کبھی کیا مانگتے ہیں، کبھی ہیکر کہتا ہے کہ آج میں اس کی ویڈیو ریلیز کر دوں گا، اس کی آڈیو ریلیز کر دوں گا۔ تو ریاست پاکستان تو ایک مذاق بن گئی ہے۔ کیا ایک ایسی ریاست جو جمہوری ریاست بھی ہے اور جوہری ریاست بھی ہے،
کیا اس کی ملک کے اندر ایسی صورتحال ہونی چاہیے, اس کا پرائم منسٹر ہاؤس اتنا انسیکیور ہونا چاہیے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جس کے اوپر حکومت کو غور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, اور میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پر بات نہیں ہو رہی, چاہے وہ عمران خان صاحب ہی ہوں چاہے وہ ہوں. اور ایسے معاملات جب عمران خان صاحب کے زمانے میں آئے تو اس کو بھی ہم نے تنقید کا نشانہ بنایا. ایسا نہیں کہ آج ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت میں ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا حکومت کے لیے سوال اٹھتے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, اس وقت بہت بڑا مسئلہ معیشت ہے. اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں اور معیشت کو وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور ڈالر تو نیچے آیا لیکن اسی کے ساتھ ہمارے فارن ریزروز نیچے آ گئے. سر, اتنی مشکل صورتحال کے سیلاب متاثرین کی ہم دیکھ بھال نہیں کر پا رہے, اور ہم اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام جو مسائل ہیں, یہ ان مسائل کی ایک بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو مرکز میں حکومت ہے اس کے پاس ٹرو مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پرفارم کر سکے, وہ ڈیلیور کر سکے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اگر ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر الیکشن ہونے چاہیے فوری؟ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں, ایک چھوٹی سی بات جو ہے باقی دو دوستوں کے باتوں کے تسلسل میں. جی, یہ آج تو یہ ساری کچھ لیکیج ہو رہی ہیں نا جی, اور اس سے پہلے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی باتیں ٹیپ ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹیپ ہوتی ہیں, اور مجھے ان کی نالج میں تھا. اور انہوں نے یہ بھی درست تسلیم کیا تھا کہ ان کے اتحادیوں کو اکٹھا جو ہے وہ کوئی اور کیا کرتا تھا, اور وہ جو ہے وہ طاقتور دوست ہوا کرتے تھے. تو جو کچھ ہو رہا ہے آج بھی اور جو کچھ کل بھی ہو رہا تھا, یہ آپ اس کو ایک دوسرے چیزوں کا تسلسل سمجھیے. پھر آ جائیے معیشت پہ. جب معیشت پہ آئیں گے تو کیا آپ کا خیال ہے یہ 4-5-6 مہینے میں اس 27 کلومیٹر کے ایریے میں جو کچھ ہوا یہ اچانک ہو گیا ہے, یا اس کا بھی کوئی تسلسل ہوگا, اس کا بھی کوئی پیچھا ہوگا؟ جب اس 27 کلومیٹر کے ایریے سے باہر جو ہے مخالف حکومتیں بیٹھی ہوں گی جو اس کو ہر وقت جو ہے نا ان کے جو سٹنگ جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر کے جو ہے وارنٹ بھی وہاں سے آ جائیں گے. جب صدر کے ہاں سے جو ہے نا کوئی بھی جب کوئی معاملہ جائے گا اس میں ہرڈل کریٹ کر دیے جائیں گے. جب باقی اینڈز پہ بھی کہیں نہ کہیں پہ آپ کے لیے رکاوٹ ہوگی, تو کیا آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت اچھا جو ہے نا ماحول ہوگا جس میں آپ 25-27 کلومیٹر کے ایریے میں جو ہے نا وہ آپ عوام کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بھجوا سکیں گی. مگر اس کے باوجود ہم رسپانسبلٹی کو اون کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے اس سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس سے عہدہ برا ہو گئے, ہم نے جو ہے نا کوئی بہت اچھے کام کر لیے. نہیں, بالکل نہیں. اتنی بڑی کابینہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ کابینہ 20-25 لوگوں پہ مشتمل ہوتی تو بھی معاملات چل سکتے تھے. مگر بہرحال بڑے اتحاد جب ہوا کرتے ہیں تو ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. نواب زادہ نصر اللہ کا کہنا یہ تھا کہ بہت ساری پارٹیوں کا مل کے کوئی ایجیٹیشن, کوئی احتجاج کرنا, کوئی تحریک چلانا جو ہے وہ بہت آسان ہوا کرتا ہے, بلکہ سب سے آسان ہوتا ہے. اور بہت ساری پارٹیوں کا حکومت مل کے چلانا سب سے مشکل ہوا کرتا ہے. ایک ڈائریکشن طے نہیں ہوتی ہے, ایک فیصلے پہ جو ہے نا آپ کو جو ہے کئی دن لینے پڑتے ہیں. دوسری پارٹیوں کے اپنے مزاج ہوا کرتے ہیں, دوسری پارٹیوں کے اپنے نظریات ہوا کرتے ہیں, ان کی اپنی ترجیحات ہوا کرتی ہیں. تو یقیناً جو ہے یہ اس میں معیشت جو ہے وہ اس میں کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہے, نہ تھی نہ ہے. اور اس وقت آپ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں, شاید یہ میرا خیال ہے, میں یہ اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ, کہ اس حکومت کے پاس شاید یہ آخری موقع ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے اگر یہ مہنگائی کو ہم میٹ ود کر لیتے ہیں, ہم معیشت کو کنٹرول کر لیتے ہیں. میں عمران خان صاحب کو کوئی ایسا دشمن نہیں سمجھتا کہ جس دشمن کی بنا پہ جو ہے نا کوئی پی ڈی ایم کو خطرہ ہو یا ان کی حکومت کو خطرہ ہو. انفیکٹ اگر کسی چیز سے خطرہ ہے تو وہ مہنگائی ہے, وہ عوام کو ریلیف نہ دے سکنا ہے. اور اس معاملے میں ہم یقیناً 5-7 مہینے میں یہ صورتحال ہے, اس میں الیکشن ہو جاتے تو ملک شاید اس ہجان خیزی سے فوراً باہر آ جاتا. میں عرض کر دیتا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ بڑی غلطی کی ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں, نہیں, یہ اس کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم کو حکومت لے کے اتنا لمبا کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. اور یہی جے یو آئی کی پہلے دن جو ہے نا وہ ڈیمانڈ تھی کہ جی ہم نے ہٹا لیا, ان کو ہٹا لیا, اب اس کے بعد جو ہے نا ضروری امینڈمنٹس کیجیے اور اس کے بعد آپ الیکشن میں چلیے. مگر باقی چونکہ پھر اگین اتحاد تھا, آپ کو سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ہم تو پہلے دن بھی اس اسمبلی میں بیٹھنے کے حق میں نہیں تھے, مگر جب آپ دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کو دنیا میں دوسرے لوگوں کے آس پاس جتنے بھی پارٹیاں ہوتی ہیں, لوگ ہوتے ہیں, ان کا پریشر قبول کرنا پڑتا ہے جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں.
تو اس وقت بھی ساتھیوں کا مشورہ یہ نہیں بنا اور پھر الٹیمیٹلی جو نا ہم اس معاملے میں آ گئے. مگر جب ہم آ گئے ہیں, جب ہم نے اتنا بڑا رسک لے لیا, تو اب اس رسک کے نتیجے میں ہم نے اپنی مقبولیت یقیناً کم کی ہے. اور اس سٹیج پہ یہ الیکشن جو ہے نا مسائل کا حل نہیں ہے, 2 وجوہات پہ. ایک وجہ میں نے بتا دی کہ ہم نے اتنا بڑا رسک لیا, دوسری وجہ یہ ہے کہ الیکشن ہو نہیں پائیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ آج مہینہ چل رہا ہے اکتوبر کا, اب ہم تقریباً اکتوبر کے اینڈ پہ پہنچنے والے ہیں, اور اگر ہم جو ہے نا اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی چلیں تو زیادہ سے زیادہ 8-10 مہینے جو ہے نا 11 مہینے 10 مہینے زیادہ میرا خیال ہے 10 مہینے سے زیادہ کا وہ معاملہ نہیں ہے. تو اس بات پہ ضد چھوڑ کے سب لوگ فیئر الیکشن کی طرف آئیں, وقت پہ الیکشن کی طرف آئیں, اور فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے اس کو پاکستان کے مسائل حل کرنے کا یقیناً ذمہ دار ہونا چاہیے. ٹھیک, میں آپ کے پاس واپس آؤں گا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ پھر مذاکرات کا عمل شروع کیوں نہیں ہو پایا اور کیوں اس میں تعطل ہے. عمران خان صاحب متعدد بار کہہ چکے کہ یہ بات چیت کریں, تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, ان کی پارٹی کی طرف سے کئی مرتبہ کہا گیا. لیکن علی افضل صاحب صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, اور بالکل درست بتا رہے ہیں, اتحادی حکومت ہے, اس کی مقبولیت میں کمی آئی ہے, اس کی لیمیٹیشنز ہیں, ایک چھوٹے سے رقبے کی حکومت ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے پاس یعنی تحریک انصاف کے پاس عوامی قوت ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کیوں اتنی پس و پیش سے کام لے رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں ایک دن بھی یہ حکومت رہتی ہے تو اس کا ملک پہ نقصانات ہوں گے, آپ لوگ فائنل کال کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اچھا مسعود صاحب, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا سینیٹر کامران صاحب کو. بصد احترام جو یہ ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ 25 یا 27 کلومیٹر پہ جو حکومت ہے, یہ تو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے نا جی اس کی. بٹ مہنگائی کے حوالے سے یہ پلی پیش کر کے تو بری و ذمہ نہیں ہو سکتی حکومت. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں, جو ڈیزل کی پرائسز ہیں, جو بجلی کی پرائسز ہیں, جو آپ کا یہ ایکسچینج ریٹ ہے, یہ ساری چیزیں جو ڈٹرمن کرنا یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں مہنگائی ہے یہ ہے ہی صرف انہی پالیسیز کی وجہ سے اور انہی قیمتوں کے تعین کی وجہ سے. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے تو وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کسان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے, وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے پھر بجلی کی قیمتیں, کھاد کی قیمتیں وہ بڑھا دی. سو یہ ہمارا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ بے شک 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونسز کے پاس مہنگائی کنٹرول کرنے کا ایز سچ کوئی میکنزم نہیں ہے. ہماری ڈومین میں تو قیمتیں نہیں بڑھ رہی. دوسری چیز جو سینیٹر صاحب نے کہی, انہوں نے کہا یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے وارنٹس کا ذکر کیا, وہ بھی اگین میں ان کے گوش گزار کروانا چاہتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت نے ان کے وارنٹس نہیں نکالے, یہ اینٹی کرپشن کورٹ نے ان کے وارنٹس نکالے. اور بڑا اس کا سادہ سا وہ طریقہ کار ہے کہ کورٹ میں ڈیفینیٹلی یہ پیش نہیں ہوئے, جس کے بعد ایک پروسیس ہے, پروسیجر ہے, آپ کے پہلے بیلیبل وارنٹس نکلتے ہیں, پھر نان بیلیبل وارنٹس نکلتے ہیں. اور ابھی بھی یہ ان کے جو نان بیلیبل وارنٹس نکلے ہیں, یہ کوئی بیل کینسل نہیں ہوئی, یہ جو بیل بانڈز ہیں اس کی کینسلیشن کا پروسیجر شروع ہوا ہے, اور اس کی بھی قانون میں جو ہے وہ اس کا حل موجود ہے, ریمیڈی موجود ہے. یہ کورٹ میں جائیں, کورٹ میں اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور ڈیفینیٹلی ان کو ریلیف ملے گا. سو 2 چیزیں ہوگی. تیسری بات جو مجھے کرنی چاہیے تھی وہ سینیٹر صاحب نے خود کر دی. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان نیچرل الائنس ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہے اور اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. اس ٹائم 75 رکنی کابینہ ہے جی, اور یہ جو 75 رکنی کابینہ ہے اس میں 25 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس محکمہ ہی کوئی نہیں ہے, یعنی محکمے کم ہیں, لوگ زیادہ ہیں. تو یہ ایک امپریشن بہت گندا دیتے ہیں ہم عوام کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن 25 وزیروں کو, مشیروں کو اکوموڈیٹ کرنے کے ہمارے پاس پیسے ہیں. تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں جنرل پبلک کو, میسز کو؟ ہم ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم انہی کمزوریوں کے تناظر میں آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ لوگ کیوں پس پیش سے کام لے رہے ہیں؟ کہیں آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے, کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, کس بات کا ڈر ہے؟ پبلک آپ کے ساتھ ہے, حکومت کمزور ہے, آپ لوگ فائنل کال نہیں دے پا رہے؟ بالکل نہیں, بالکل فائنل کال دیں گے. لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہے اور طریقہ کار ہے,
اور یہ کال آبویسلی ہمارے لیڈر ہمارے کپتان عمران خان صاحب نے دینی ہے، اور یہ ڈیسیجن تو ان کے ساتھ ریسٹ کرتا ہے. لیکن میں آپ کے توسط سے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگے گا. جو سینٹر صاحب نے بات کی کہ جی ویسے ہی 9-10 مہینے رہ گئے ہیں، سو 9-10 مہینے پہ ایشو نہیں ہے. 5 مہینے ہم نے پہلے بھی برداشت کر لیا. ایشو یہ ہے کہ 9-10 مہینے میں یہ سسٹم چلتا نظر نہیں آ رہا. 9-10 مہینے میں مہنگائی مزید لمبا چوڑا ٹائم نہیں. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں 12 سے 17 تاریخ تک عمران خان صاحب کال دے دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہمارے بھی ذرائع ہیں اور آپ اس 12 سے 17 تاریخ کے درمیان ایک کال دینے والے ہیں. تو اتنا ہی وقت آپ کو لگتا ہے؟ میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، بٹ جلدی سونر دین ایکسپیکٹڈ انشاءاللہ یہ کال آئے گی. چلے مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور یہ جو سینیٹر صاحب نے بات کی مہنگائی وغیرہ کی، ایک اور آرگومنٹ ہے کہ یہ ساری مہنگائی جو ہے یہ تسلسل ہے پچھلی حکومت کی ناکامیوں کا، عمران خان صاحب کی حکومت کی ناکامیوں کا. تو اطہر کاظمی صاحب سے پوچھتے ہیں کتنی ذمہ داری موجودہ حکومت پہ عائد ہوتی ہے ان نامساعد حالات کی. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اطہر کاظمی صاحب، جیسے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، مجھے ایک مختصراً یہ بتائیے گا، جیسے سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو نامساعد معاشی حالات ہیں اس کی ساری ذمہ داری موجودہ حکومت پر ڈالنا درست نہیں ہے، یہ تسلسل ہے عمران خان صاحب کی بری حکومت کا جو یہ ان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسلام آباد اس وقت سیل ہے، کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، عمران خان کسی وقت بھی کال دے سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی پالیسی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ ان کو تھکائیں گے، مزید آگے جائیں گے، یا واقعی کسی بھی وقت کال آ سکتی ہے اور یہ احتجاج شروع ہو سکتا ہے اور یہ اتنا پاورفل احتجاج ہوگا کہ حکومت کو، مرکزی حکومت کو وقت پڑ جائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک معاشی حالات کا تعلق ہے، یقیناً یہ تسلسل ہے. یہ تسلسل کوئی 4 سال کا نہیں، یہ 70 سال کا تسلسل ہے. جس وقت عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے تو نون لیگ کے جو اس وقت حکومت ختم ہوئی تھی، سب سے بڑا کرٹیسزم عمران خان کے اوپر وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی معاشی ٹیم ناکام ہو گئی ہے کیونکہ یہ جلدی IMF کے پاس نہیں گئے. تو اگر نون لیگ یہاں پہ دودھ کی نہریں بہتی ہوئی چھوڑ کے گئی تھی تو اس وقت IMF کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ایک تسلسل ہے پالیسیز کا. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے، چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ اس میں کوئی اچھائی ہمیں نظر نہیں آئی. کیا وہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں یا پہلے سے بھی بدتر ہوئی ہیں؟ یہ تو دیکھیں نا، تجربہ کاروں کی حکومت تھی. یہ 4-5 مہینے پہلے تک ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا بتاتے تھے سارے دوست؟ مفتاح صاحب کیا فرماتے تھے، دیگر رہنما کیا فرماتے تھے کہ ہم پٹرول تو اس سے بھی سستا ہونا چاہیے، IMF تو ہمیں تو پتہ ہے کس طرح ڈیل کرنا، ہم یہ چیزیں اور سستی کر دیں گے. یہ تو اناڑیوں کی حکومت ہے. تو یہ ساری وہ امیدیں تھیں جو یہ لوگ دلوا کے ہمیں حکومت میں آئے ہیں. عوام کو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم یہ ساری چیزوں میں ریلیف دیں گے. پھر جب یہ حکومت میں آ گئے، انہوں نے فیصلہ ہی نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم جائیں گے لندن، وہاں سے پھر فیصلہ لیں گے کہ معاشی پالیسی کیا ہوگی. اور اسحاق ڈار صاحب دیکھیں، لندن میں اسی حکومت کا حصہ ہی تھے نا. وہ میاں صاحب بھی وہاں سے میٹنگز میں حصہ لیتے ہیں، شرکت کرتے تھے، شامل ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بڑی چیزوں پہ وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، کبھی واک آؤٹ بھی کر جاتے ہیں، پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے. تو اب یہ تاثر دینا کہ اسحاق ڈار صاحب اچانک کہیں سے نئے آگے، نہیں، وہ اسی کولیشن کا پہلے سے حصہ تھے. اگر وہ بہتری لا سکتے ہیں تو اس میں میرا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور پوری قوم کا فائدہ ہوگا. تو مجھے تو خوشی ہوگی اور میری دعا بھی ہے اور جینون اور سنسیئر امید ہے کہ وہ بہتری لا سکیں. اب جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں خان صاحب نے کافی، وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے قوم کو تیار کیا ہوا ہے اور اب میں نے فائنل کال دینی ہے اور قوم کافی دیر سے انتظار کر رہی ہے. اب ان کا اپنا ووٹر اور سپورٹر بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ فرسٹریٹ ہو رہا ہوگا اور خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب اس کال کو کریں گے. لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق تو یہی ہے کہ خان صاحب جلدی کوئی فیصلہ کریں گے. اور اسی وجہ سے حکومتی جو ایجنسیاں ہیں، 2-3 دن پہلے ہمیں بھی پتہ چلا کہ جناب ایجنسیوں نے حکومت کو رپورٹ دی ہے کہ اس دفعہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو سچویشن ہے، کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں کو بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تبھی حل ہوگا جب یہ بیٹھ کے کوئی الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر بات کریں گے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی لانگ مارچ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں، جب اگر بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی تیسرا یا چوتھا یا ریاست کا کوئی اور فریق بالکل سائڈ پہ بیٹھا رہے گا. آج تو میں نے سنا پریشر پڑے گا حکومت کے اوپر بھی. ہاں، آج تو میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو پہلی مرتبہ یہ کہتے سنا کہ اگر یہ جتہ لے کر آئے اور انہوں نے حکومت گرا دی، یہ کامیاب ہو گئے،
تو پھر 3 مہینے بعد ہم بھی تیاری کریں گے. اس سے پہلے وہ یہ بات کرتے نہیں تھے, وہ تو کہتے تھے ہم ان کو ہیڈ آن لیں گے اور ہم دیکھ لیں گے ان کو اور چھوڑیں گے نہیں, ان کو بھاگنا پڑے گا. آج انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, ایسے موقع پر جب ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے, وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے, ادھر آپ نے بھی, آپ کی حکومت نے بھی پوری تیاری کی ہوئی ہے. مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو نشان عبرت بنا دینا ہے, اس سے اب مذاکرات نہیں کرنے. تو مذاکرات کے دروازے بند کر دینا یہ مریم صاحبہ کا, نون لیگ کا انڈیویجول فیصلہ ہے, یا یہ آپ کی حکومت کا ماننا ہے کہ عمران خان سے کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ ابھی تک تو کسی قسم کی مذاکرات کی کوئی کوشش ہوئی بھی نہیں ہے؟ دیکھیے, مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہوا کرتا ہے. 4 سال میں کتنے پہلے مذاکرات ہوئے تھے, کسی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا گیا تھا, کسی کے ساتھ ایون بیٹھنے کے لیے جو کمیٹیوں کی فارمیشن تھی اس کو بھی بدلی کر دیا گیا تھا. میں یہ صرف اس پہ الزام نہیں دے رہا ہوں, میں یہ دے رہا ہوں کہ ماحول جو ہے نا وہ اس وقت اگر یہ بنا ہوا ہوتا اور اس وقت سے مذاکرات ہوئے ہوتے, اس وقت بھی شاید عمران خان صاحب کو یہ احساس نہیں تھا کہ ان کے دشمن جو ہے نا وہ نون لیگ یا باقی پی ڈی ایم نہیں ہے, بلکہ جو ہے نا ان کی بھی دشمن جو ہے مہنگائی ہے, اور ان کی بھی دشمن جو ہے نا وہ جو پاکستان کے دشمن ہے, انفیکٹ وہ چیزیں ان سے نبٹنا ہے. تو شاید جو ہے نا عمران خان جو ہے نا وہ بجائے یہ ڈی ٹریک ہو جاتے, کوئی شاید پاکستانی عوام کو ریلیف دے سکتے. اس وقت بھی انفیکٹ جو ہے نا وہ میں آپ کو پھر جو ہے نا ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارا دشمن جو ہے نا وہ عمران خان نہیں ہے. اس وقت بھی ہمارا دشمن صرف مہنگائی ہے, یا پاکستان جو ہمارے جو پوری چاہت ہے وہ یہ ہے کہ پبلک کو کس طرح سے ریلیف دی جائے. ہم ڈیموکریٹ ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر پبلک کو ریلیف دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہی جو ہے نا ہم دوبارہ آ سکیں گے, ادروائز جو ہے نا وہ ہمارا کچھ اسکوپ نہیں رہے گا, اور اسی کے لیے کوشش ہو رہی ہے. مگر اب نہ یہ ماحول جو عمران خان نے بنایا تھا وہ بھی عمران خان صاحب نے, سن لیجئے, ہاں معذرت آپ کی قطع کلامی کے لیے, عمران خان صاحب نے, اسد عمر صاحب نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے, فواد چودھری صاحب نے بارہا کہا کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیجئے, مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ ایک موقع پر تو یہ بھی کہا گیا کہ اسمبلی میں واپس آنا ہوگا تو اسمبلی میں واپس آ جائیں گے. جی اسی پہ بات سن لیجئے. دیکھیے مذاکرات پہلے ایک تو ماحول کی بات تھی نا, کہ ماحول نہ انہوں نے بنایا اور نہ اس کے بعد آج تک بنا جب یہ آئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوا کیا کہ آپ مذاکرات کی تاریخ دیجیے, یعنی پہلے ہماری بات مان لیجیے. مذاکرات کیا ہوتے ہیں؟ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی چیز بنتی ہے نا, یہ کہتے ہیں پہلے وہ چیز بنا لیں اس کے بعد جو ہے ہم آئیں گے. تو آپ پہلے آ جاتے کہ یہ جی ہم آ گئے, یہ دیکھیے ہم اسمبلی میں آ گئے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ گئے, اب آپ اس پہ بات کریے, اور پھر اس مذاکرات کے نتیجے میں جو چیزیں بھی طے ہو جاتی اس کے اوپر یقیناً عمل درآمد ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن, ارلی الیکشن یا لیٹ الیکشن ان ٹائم, لیٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے بعد کا الیکشن, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. انفیکٹ اس ملک کا سب سے بڑا ایشو جو ہے فیئر اور فری الیکشن ہے. فیئر اور فری الیکشن پہ مذاکرات ہونے چاہیے. ٹائمنگ مہینہ 2 مہینے آگے پیچھے ہو سکتی ہیں, یہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اب جو ہے اس حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اگلا بجٹ دے, اگلے بجٹ میں عوام کو ریلیف دے اور اس کے بعد الیکشن میں جائے. یہ عمران خان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک نہیں 100 لانگ مارچ کر لے, یہ نہیں ہوگا, جتنا مرضی کر لیجئے. ان کے پاس 2 چیزوں کی ٹائمنگ اہم ہے. ایک تو یہ کہ ٹائمنگ کہ وہ ہم لوگوں کو, عوام کو, لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف نہ دے پائیں, یہ وہ چاہتے ہیں, کیونکہ جتنا جو خراب ہونا تھا وہ خراب ہو چکا, اب معاملات اچھے کی طرف چل پڑے. اور دوسرا ایک اپائنٹمنٹ کی ٹائمنگ اہم ہے. یہ دو چیزوں کو وہ جو ہے وہ خراب کرنے کے در پہ جو ہے نا یہ سارا کچھ انہوں نے یہ کھڑا کیا ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی, بر وقت ہوں گی, دستور کے مطابق ہوں گی, اور اس کے نتیجے میں پبلک کو ریلیف بھی ملے گی. ٹھیک ہے سائی صاحب, جس وقت کا میں نے ذکر کیا جب آپ کی طرف سے باقاعدہ کہا جا رہا تھا کہ بیٹھ جائیں, الیکشن کی تاریخ دے دیں اور اس کے بعد ہم ہر طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں, تو اس وقت سینیٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کنڈیشنل مذاکرات کی بات کی, انکنڈیشنل آپ کو بات کرنی چاہیے تھی. کیا یہ بھی کوشش ہوئی کہ انکنڈیشنل آپ لوگ چلے جاتے, بات چیت ہو جاتی, بات چیت کے دروازے کھل جاتے تو یہ جان خیزی کچھ کم ہو جاتی؟ آپ کی طرف سے بھی کوشش جو ہے وہ سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی؟ سینیٹر صاحب کی گفتگو سے میں نے یہ عکس کیا ہے. نہیں جی مسعود صاحب, دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عوام کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ہمارے سے.
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ملک میں جو ایکسچینج ریٹ ہے, ڈالر جو ہے وہ روپی کے اگینسٹ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو مہنگائی کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ عوام پہ آ رہا ہے, اور اس کے بعد اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ آ رہا ہے. فیصلہ کرنے والی بات یہ تھی کہ ہم نے عوام کی توقعات پہ پورا اترنا ہے. اور جیسا کہ عطر کاظمی صاحب نے بات کی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہو جو ڈیلیور کر سکے, جو عوامی مسائل کا حل کر سکے, ہمیں تو اس پہ کوئی کسی قسم کا تحفظ یا اختلاف نہیں ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی تو کوئی مورل اتھارٹی رہ نہیں گئی. چور راستے سے یہ گورنمنٹ اقتدار میں آئی, اور اقتدار میں آنے کے بعد مسلسل میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی کا, غریب عوام کا جینا جو ہے وہ دو بھر کر دیا گیا ہے. اس صورتحال میں کسی بھی قسم کے مذاکرات فروٹفل نہیں ہو سکتے. مذاکرات فروٹفل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگلی پارٹی بھی ریسیپٹیو ہو. یہ ریسیپٹیو ہی نہیں ہے, اور جس طریقے سے اقتدار پہ میں سمجھتا ہوں قبضہ کیا گیا, اور اسی لیے دیکھیں یہ گورننس کے ایشوز کیوں نکل رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ان نیچرل الائنس تھا, یہ ان نیچرل الائنس اس طرح سے تھا. ٹھیک علی صاحب, بالکل آپ کا پوائنٹ آیا. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مجبوراً مجھے بریک لینا پڑے گا آپ کی بات یہاں پہ روکتے ہوئے, اور واپس آ کے پھر شروع کرتے ہیں یہیں سے ایک مختصر سے بریک. ویلکم بیک. افضل صاحب صاحب اور اطہر کاظمی صاحب, آپ سے خصوصی معذرت کے ساتھ وقت میرے پاس ختم ہو گیا. سینیٹر کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ, افضل صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ, اطہر کاظمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت سی باتیں میں کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.